آیت نمبر 30 کذالک اسی طرح ارسلنا ہم نے بھیجا کا تجھے فی امتن ایک ایسی امت میں قد تحقیق یقیناً خلط گزر چکی ہیں من قبلہا اس سے پہلے، من قبلہا حاضر مل کر جاری امہ کی طرف، اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں امم کئی امتیں، امم جمع ہے کس کی؟ امت ان کی۔ کیوں ہم نے آپ کو بھیجا ہے؟ لی تاکہ تتلوا تو پڑھے، تو تلاوت کرے، علیہم ان پہ، کیا چیز تلاوت کرے؟ الذی وہ، یعنی کہ وہ قرآن، وہ چیز اوحینا جس کی ہم نے وحی کی ہے، الیکا تیری طرف، وہم وہ حالیہ ہے جبکہ ہم یہ یکفرون کفر کرتے ہیں بالرحمانی رحمان کے ساتھ۔ قل تو کہہ دے ہوا وہ ربی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی۔ برحق اس کا معنی ہے، کیونکہ لا جو ہے اس کو اسم کی بھی ضرورت ہے، اس کو خبر کی بھی ضرورت ہے، تو یہ پکی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر اور پوشیدہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ بحق یا لا الہ حق، ذالکم بان اللہ هو الحق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں موجود، لا الہ موجود، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کئی معبود موجود ہیں، اللہ کے علاوہ کئی ایسے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو صحیح بات کیا کہ لا الہ حق، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ علیہ اسی پہ، توکل تو میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف متاب میرا لوٹنا ہے۔ میرا کس کا معنی ہے؟ با کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ یہ با کے نیچے کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہے، متا اصل میں کیا ہے؟ متا بھی، اس یا کو گرا دیا گیا تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ کس طرح؟ یہ کہ جیسے ہم آپ سے پہلے نبی رسول بھیجتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امتن ایک ایسی امت میں جن سے پہلے کئی امتیں گزر گئی ہیں، یعنی کہ یہ کوئی پہلی امت نہیں ہے، ان سے پہلے کئی اقوام آئیں اور گئیں، ان کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کر ہمارے رسول ہمارا کلام پڑھتے رہے، پہنچاتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، تکذیب کی، تو ان کا برا انجام ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وارننگ بھی دے رہے ہیں اس امت کو، اور یہاں پہ اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ آپ کے لیے تسلی کیا ہے؟ کہ آپ کو پہلے رسول نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ کو پہلے رسول نہیں ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہو، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اور اس قوم کے لیے بھی وارننگ ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے نبی کی تکذیب کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو پہلی اقوام کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جن سے پہلے کئی امتیں گزر گئی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ تاکہ آپ ان پہ پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں، الذی وہ قرآن جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اچھا، آپ ان کے سامنے، ہم نے آپ کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور ان کا کیا حال ہے؟ یہ اس رحمان کو مانتے ہی نہیں جو رحمان ان پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کے لیے نبی بھیج رہا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ جبکہ یہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِ، یہ نہیں کہا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیا کہا گیا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یعنی کہ یہ اس مہربان اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے محمد علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو بھیجتا ہے۔ اچھا، یہ خاص طور پہ کہا گیا رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو مانتے تھے، خالق مالک رازق مانتے تھے،
جیسا کہ قرآن بار بار واضح کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں ومر رحمان انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو کیا کرو، سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نام رحمان کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ نام ان کو اللہ سے دور کرتا ہے. یہ قرآن کریم سے دلیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے یہ منکر تھے، اس کے ساتھ کفر کرتے تھے. احادیث کی طرف آ دیں. صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ کے نام رحمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو کافروں کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا یہ رحمان کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کو. وہی لکھیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں، بسمک اللہم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا، کیونکہ آپ صلح چاہتے تھے، آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے نام رحمان کے خاص طور پہ منکر تھے. قل، آپ کہہ دیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے کہ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے. جس کے ساتھ تم کفر کرتے ہو میں تو اس کو رب مانتا ہوں. وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. رب بھی وہی، معبود بھی وہی، اور عبادت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں. جب رب وہ تنہا ہے تو معبود بھی وہ تنہا ہے. عبادت کے لائق صرف وہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، جو میرے اور آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا ہے. تم میرے خلاف جو بھی سازشیں کر لو، جو بھی منصوبے بنا لو، میرا اسی پہ بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا.